لیے اسٹیبلشمنٹ راستہ کھول دیتی ہے تو یہ باہر آنے کے لیے یا باہر آنے کے بعد اتنی بات کرتے ہیں جتنی انہیں لگتا ہے کہ بس کر دی جائے، کھل کر بات نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، ان لوگوں سے کہیں کہ یہ حلف لے کے کہیں کہ عمران ریاض نے یہ خبر جھوٹی دی ہے۔ اعظم سواتی کے بارے میں عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اعظم سواتی کو کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی جو اعظم سواتی نے کہا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ میں مذاکرات پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ پاکستان کے لیے بات کرنے پر آمادہ ہیں، قوم کے لیے، ملک کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے، میری ذات کے لیے کوئی کسی سے بات نہ کرے۔ اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ اعظم سواتی صاحب کیونکہ بار بار خود کہہ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے پھر انہیں کہہ دیا جی ٹھیک ہے آپ کر لو۔ لیکن اعظم سواتی صاحب نے جو کیا اس پہ عمران خان صاحب نے کہا یہ کیوں اپنی کمزوری بتا رہے ہیں، خود کو کمزور ثابت کر رہے ہیں۔ میں یہاں جیل کے اندر برداشت کر رہا ہوں مضبوطی کے ساتھ، تو آپ لوگوں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کا رد عمل تھا اعظم سواتی کے معاملے میں۔ خالد خورشید کے بارے میں آپ کو پتا ہے، جی بی کے وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ عمران خان نے کہا جی میرا سب سے بہتر وزیر اعلیٰ خالد خورشید تھا، وہ سب سے دلیر آدمی ہے، میرا پرانا ساتھی ہے اور وہ میرے نظریے کے اوپر کھڑا ہے، اس نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہی کیا ہوگا۔ احسان ٹور کو انہوں نے بنایا یوتھ ونگ کا صدر، تو اس کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے تھے جی کسی اور کو بناؤ، اس کو بناؤ، سارے سیاست کرتے ہیں اپنی اپنی۔ تو عمران خان نے کہا جو خالد خورشید نے کیا ٹھیک کیا، اسی کو بناؤ جس کو خالد خورشید کہہ رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات پہ پابندی بھی پارٹی کے ایک اہم رہنما نے لگوائی ہے تاکہ سوشل میڈیا کنٹرول ہو سکے اور بظاہر اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر ہو سکیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول بڑے گھر والوں کا اہم ترین مطالبہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے نا کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کو سچ بتائیں گی، وہ اس کے اوپر رد عمل دیں گے، وہ باہر آگے ساری بات بتا دیں گے۔ اس لیے علیمہ خان صاحبہ کو روکا گیا ہے، ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اور جو ایک جھوٹا بیانیہ باہر پھیلایا گیا ہے عمران خان صاحب کا نام لے کر، جب علیمہ خان صاحبہ عمران خان سے ملیں گی تو وہ آگے سچی بات کریں گی باہر، تو اس لیے وہ جھوٹا بیانیہ بھی فارغ ہو جائے گا اور ان لیڈران کی جنہوں نے وہ جھوٹا بیانیہ بنایا ہے ان کی عوام کے ہاتھوں چترول بھی ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ۔ لہذا اس لیے علیمہ خان صاحبہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ جو میں پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں اس خاندان کا، یہ کباڑیاں ہیں لوہار، میں بتاؤں گا انہوں نے کیا کیا پہلے۔ اور میں یہ جو بول رہا ہوں نا، دو لفظ میں نے بولے ہیں لوہار اور کباڑیا، یہ میں نے کیوں بولا ہے یہ آپ کو ابھی میں ثابت کروں گا۔ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا، نہ میں کوئی غصے میں ہوں، میں تو بہت انجوائے کرنے والا ہوں اور آپ کو بھی کروانے لگا ہوں۔ یہ ناظرین ایک خبر پہلے آپ کو میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ شہباز شریف نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ مل کر پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک بنائیں گے شہباز شریف۔ عاصم منیر صاحب نے تو ریٹائر ہو جانا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ملک کیسے ترقی کرے گا؟ پھر تو نئے آرمی چیف آ جائیں گے، پھر آپ کو نئے جوتے پالش کرنے پڑا کریں گے۔ دیکھیں عاصم منیر صاحب، آپ کے دور میں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو ایک بالکل صحیح مشورہ دینے والا ہوں اور ثبوت کے ساتھ دینے والا ہوں۔ یہ فراڈیے نوسر باز ہیں، انہوں نے آپ کو بھی چونا لگا دینا ہے، بلکہ یہ چونا لگانے کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ میں آپ کو پہلے آج کی خبر بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے کیسے چونا لگاتے تھے اور کس طرح انہوں نے قوم کو بار بار بیوقوف بنایا ہے۔ یہ جناب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت بڑے بڑے ذخائر مل گئے ہیں، ہم اپنی معدنیات کو بیچیں گے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اور ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑوا لیں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ شہباز شریف کا سنیں جو آرمی چیف کی موجودگی میں دیا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے جن کی بدولت وہ انشاءاللہ جلد خود کفیل ہو کر آئی ایم ایف جیسے اداروں کی محتاجی سے نجات حاصل کرے گا۔ یہ جناب شہباز شریف صاحب کا عزم ہے۔ اس پہ آرمی چیف صاحب کی بھی تقریر کروا دی۔ اب ذرا میں ایک چیز آرمی چیف کے سامنے رکھتا ہوں، یا بلکہ پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کا ایک اخبار ہے، 10 سال پہلے، ٹھیک 10 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 10 سال اور 2 مہینے ہو گئے اس اخبار کو۔ اس اخبار کے نیچے جو تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ جمعرات کے دن کا اخبار ہے اور 12 فروری 2015 کا اخبار ہے۔ اور جنگ اخبار میں نے اس لیے لگایا کہ ذرا آج کل سب کو پسند ہے جنگ اخبار، ذرا اس کے اندر دیکھیں آپ جنگ گروپ کی خبر۔ جو مین ہیڈنگ ہے نا اس اخبار کی، اس میں کیا لکھا ہے؟ ہمت ہارنے والے نہیں، کشکول ضرور توڑ دیں گے، لوہے کی تلاش میں سونے اور تانبے کے ذخائر مل گئے۔ نواز شریف اور شہباز شریف، ان دونوں بھائیوں نے یہ تقریر کی تھی کہ ہم لوہا ڈھونڈنے نکلے تھے اور ہمیں سونا مل گیا۔ یہ بات شہباز شریف نے کہی تھی، بہت سارے اخبارات میں ایسے رپورٹ ہوئی تھی۔ سونا، چاندی، لوہا اور تانبا نکلنے سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اگر بے ایمان ہوتے تو آج یہ ذخائر دریافت نہ ہوتے۔ ایران سے گیس لیں گے، وزیر اعظم کا رجوع میں خطاب۔ تاپی گیس منصوبے میں شامل ممالک کے وزراء پیٹرولیم سے گفتگو۔ چنیوٹ کی سرزمین میں معدنی خزانوں کا سمندر بہہ رہا ہے، انہیں بروئے کار لا کر ملک و قوم کی تقدیر بدل دیں گے۔
یہ خزانے صرف پنجاب کے نہیں بلکہ پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کی ملکیت ہے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف انہوں نے کہا جی کہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی، صنعتیں لگ جائیں گی، پورے پاکستان میں خوشحالی آ جائے گی، لوہے کی تلاش میں سونے اور تانبے کے ذخائر مل گئے ہیں، قوم کو مبارک ہو، قوم کو مبارک ہو۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو نوسر بازیاں اور رنگ بازیاں انہوں نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں۔ آرمی چیف صاحب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اور یہ 80 میں بھی یہی کہانیاں سناتے تھے، یہ 90 کی دہائی میں بھی یہی کہانیاں سناتے تھے، اس کے بعد یہ پاکستان سے باہر چلے گئے، وہاں پہ بھی ان کی یہی کہانیاں تھیں، اس کے بعد 2010 سے لے کے 2020 میں بھی انہوں نے یہی کہانیاں سنائی ہیں، اور اب یہ وہی کہانیاں دوبارہ قوم کو کروا رہے ہیں 2025 میں۔ یہ آپ کو چونا لگا رہے ہیں، یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ لوہے کو سونا کر کے بیچ دیتے ہیں، کباڑ کا کام ہے ان کا۔ یہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ یہ نوسر باز ہیں، رنگ باز ہیں۔ انہوں نے ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز دریافت کرنی ہوتی ہے ملک میں، اور انہوں نے جو ہے وہ نہریں بہا دینی ہوتی ہیں دودھ اور شہد کی۔ اور بھئی جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے نا، وہ بھی ایسے دعوے نہیں کرتے جیسے دعوے یہ کر دیتے ہیں۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں ان کے دعووں پہ، اور انہوں نے سب کو چونا لگایا۔ میں آرمی چیف کو خبردار کر رہا ہوں، انہوں نے آپ کو بھی چونا لگا دینا ہے، اور جب آپ فارغ ہو جائیں گے نا تو یہ آپ کے بعد آنے والے آرمی چیف کو بھی چونا لگائیں گے، دونوں بھائی مل کے۔ اور یہ ان کا طریقہ واردات، یہ تصویر دیکھیں نا آپ، میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، یہ تصویر دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ تصویر ہے، اس تصویر کو آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ جناب تصویر دیکھیں، شہباز شریف صاحب نے لوہے کا ٹکڑا نواز شریف صاحب نے پکڑا ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی لوہے کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے، ساتھ ان کے جناب بیوروکریٹس کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے خرم دستگیر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ سیکورٹی والے ہیں، چنیوٹ وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف رجوع میں خام لوہے اور تانبے کے نمونے دیکھ رہے ہیں۔ قوم کو ایسے خوشخبریاں سنائیں کہ پتہ نہیں کتنا سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، لوہا، تانبا، پتہ نہیں کیا کچھ پاکستان میں چنیوٹ میں نکل آیا، اور اب چنیوٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کی نہیں ایشیا کی قسمت بدل دے گا۔ اس وقت انہوں نے کئی دنوں تک ایسے بیانات دیے تھے، لگاتار شہباز شریف صاحب یہی کہتے رہتے تھے ہر وقت کہ میں لوہا ڈھونڈنے نکلا تھا، میری نیت کا ثمر دے، لوہا ڈھونڈنے نکلا تھا۔ کیا مقناطیس کو اس کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ کے آپ نکلے تو لوہا ڈھونڈنے؟ یعنی باتیں یہ ایسے کہتے ہیں لوہا ڈھونڈنے نکلے تھے، جیسے وہ بچے نہیں ہوتے، وہ مقناطیس کے ساتھ باندھ لیتے ہیں رسی اور اس کو گھسیٹتے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو لوہا چپک جاتا ہے شام کو اکٹھا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ تو کیا وہ کرنے نکلے تھے آپ؟ لوہا ڈھونڈنے نکلے تھے، اور سونے اور چاندی کے ذخائر مل گئے ہمیں۔ یہ قوم کو انہوں نے کہانیاں پہلے بھی بہت سنائی ہوئی ہیں، اور یہ دوبارہ سے قوم کو کہانی کروا رہے ہیں۔ بہرحال اگر آپ نے کہانی میں آنا ہے تو آپ آ جائیں۔ بہرحال میں نے بتا دیا ہے کہ اب جو مائنز والا معاملہ ہے نا، اس پہ وزیر اعلیٰ خود بھی میدان، مجھے لگتا ہے معاملہ بڑا گرم ہے، بہت ہی گرم معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی میدان میں آنا پڑ گیا ہے، شاید پریشر بہت زیادہ ہے کہ فوری طور پہ یہ بل پاس کیا جائے، لیکن یہ بل اگر انہوں نے پاس کروا دیا عوام کو مطمئن کیے بغیر، تو پھر عوام ان کو مطمئن کر دے گی، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر گنڈا پور صاحب کی حکومت نے اس بل کو پاس کروا دیا عوام کو مطمئن کیے بغیر، تو عوام ان کو اچھا خاصا اطمینان دلا دے گی۔ یہ بل پاس ہونے کے بعد یہ معاملہ اسی طرح ہو جائے گا جیسے 26ویں ترمیم پاس کروانے والوں نے پاس تو کروا دیے، لیکن ابھی تک وہ ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے۔ ناظرین، کچھ اور خبریں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن